145 بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے؟ حدیث نمبر 901 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی اپنی کسی بیماری کی بابت عرض کرتا یا اس کو کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کرتے، اور حدیث کے راوی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھی پھر اسے اٹھایا، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھ کر اٹھا لیتے اور اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر کے مریض کے درد والے حصے یا زخم پر رکھتے اور مذکورہ دعا پڑھتے، جس سے اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔ بعض کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس لیے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ یہ مٹی بھی مدینے کی خاص مٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو بھی خاص شرف حاصل تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اس قول کو محل نظر کہا ہے۔ تھوک اور مٹی تو ظاہری اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اس میں تاثر شفا کا پیدا ہو جانا من جانب اللہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دم مسنون ہے اور اس میں اصل تاثر بِإِذْنِ ربنا کے لفظ کی ہے۔ مومن کے منہ کا لعاب اور مٹی خواہ کسی بھی سرزمین کی ہو، اس شفا بخشی کا صرف ایک حصہ ہے اور تجربے سے اس کا بے حد مؤثر ہونا ثابت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اہل علم و اہل صلاح و تقوی کی طرف بھی جسمانی تکالیف کے ازالے اور دعا کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ تعویذ گھڑنوں اور مشرکانہ طریقوں سے علاج نہ کرتے ہوں۔ حدیث نمبر 902 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، اسے بالکل ختم کر دے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: ریاض الصالحین میں یعود ہے بیمار پرسی کرتے، لیکن صحیح بخاری میں یہ یعوذ ہے جس کو حافظ ابن حجر نے یرقی کے ہم معنی قرار دیا ہے، یعنی دم کرتے۔ حدیث نمبر 903 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت بنانی تابعی رحمہ اللہ سے کہا: کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو لے جانے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ بخاری۔ فوائد: مذکورہ روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دم کرنا ثابت ہے، اس لیے دم کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہو یا معوذات و سورہ فاتحہ وغیرہ قرآنی سورتوں اور آیات سے ہو، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ یہ ظاہری اسباب بذات خود مؤثر نہیں، یہ اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ہی مؤثر ہو سکتے ہیں۔
حدیث نمبر 904 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ مسلم۔ فوائد: مریض کے لیے بطور خاص اس کا نام لے کر دعائے صحت و شفا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح تکرار کے ساتھ بار بار بارگاہ الہی میں الحاوزاری سے التجا و دعا کی جائے تاکہ اللہ کے ہاں شرف قبولت پائے۔ حدیث نمبر 905 حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بابت بتلایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر کہو، یعنی میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں۔ مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود بھی مصنون دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، دوسروں سے ہی دم کرانا ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 906 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، میں اللہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث شرط بخاری پر صحیح ہے۔ فوائد: صدق و اخلاص سے کی گئی دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہوتا ہے، اس لیے پورے یقین و اذعان سے مریض کی صحت یابی کی دعا کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں مصنون دعاؤں میں بھی خصوصی تاثیر و برکت ہے، اس لیے اصل منقول الفاظ پڑھے جائے۔ حدیث نمبر 907 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ فوائد: طہور کے معنی ہے یہ بیماری تیرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزا باتیں کرنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 908 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، ہر حاسد نفس اور آنکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے اور بشری عوارض، بیماری، تکلیف وغیرہ آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں سے صحت و سلامتی کی دعا کی گئی۔ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 909 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اس میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ترمذی حسن۔ فوائد: مذکورہ کلمات اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر مبنی ہے، بیماری میں بالخصوص ان کا پڑھنا حسن خاتمہ کا باعث ہے۔ باب نمبر 146 مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 910 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ بخاری۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ مریض زیادہ نازک حالت میں ہو اور اس سے ملنا ممکن یا مفید نہ ہو تو اس کی بابت اس کے گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ مریض کی حالت مسرت افزا انداز میں بیان کرے تاکہ پوچھنے والے کے دلوں کو بھی ہمت و حوصلہ ہو۔ باب نمبر 147 اپنی زندگی سے مایوس ہونے والا شخص کیا دعا پڑھے؟ حدیث نمبر 911 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ میری طرف سہارا لگائے ہوئے تھے، فرماتے تھے اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: رفیق اعلیٰ سے مراد اکثر علماء کے نزدیک ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں ایک نام رفیق بھی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد فرشتے، انبیاء و شہداء اور صالحین ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی الحقنی بالصالحین سورہ یوسف، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ بہرحال موت کے وقت اپنا تعلق دنیا سے منقطع کر کے آخرت سے جوڑ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب مغفرت کا مطلب رفع درجات اور اضافہ حسنات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ حدیث نمبر 912 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے پھر اپنے چہرہ مبارک پر پانی مالتے اور فرماتے اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ترمذی۔ فوائد: اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اس بات ہے کہ انسانوں کی طرح بیماری کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوئی اور اس کی المناکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا رہے، اسی شدت حرارت کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک پانی میں
تر کر کے اپنے چہرہ انور پر پھیرتے۔ اسی طرح روح کی جدائی کے وقت عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی آپ دوچار ہوئے اور اس کی آسانی کے لیے بھی دعا فرمائی اور اللہ سے مدد طلب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اسے ضعیف سنن ترمذی میں درج کیا ہے۔ مزید دیکھیے تعلیق المشکات۔ تاہم موت کے وقت آپ پر غشی کا طاری ہونا صحیح روایت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ و باب آخر ما تکلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کی دونوں روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو آخری وقت میں بالخصوص اللہ کی مدد کا طالب ہونا چاہیے۔ باب نمبر 148، مریض کے خاندان اور اس کے خدمت گاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تکلیف اٹھانے اور اس کی طرف سے پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کی تلقین۔ اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو، یعنی اس پر حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والا ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کا بیان۔ حدیث نمبر 913، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جرم کا ارتکاب کر کے حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی سرپرست کو طلب فرمایا اور اس سے فرمایا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بس جب یہ بچہ جنم لے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی زچگی کے بعد اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت حکم فرمایا، بس اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسلم۔ فوائد۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، اس کا اثبات اس حدیث سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زنا سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اس عورت پر فوراً حد کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ وضع حمل کے بعد ہوگا، کیونکہ اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح حد کا نفاذ اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ باب نمبر 149، مریض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا شدید تکلیف ہے یا بخار ہے یا ہائے میرا سر وغیرہ بلا کراہت جائز ہے، بشرطے کہ اللہ سے ناراضی اور جزا و فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ حدیث نمبر 914، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں بھی بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باب میں بیان کردہ باتوں کا اثبات و جواز ہے۔ حدیث نمبر 915، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، میں جس حالت کو پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے۔ پھر باقی حدیث بیان کی۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 916، قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہائے میرے سر کا درد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں کہتا ہوں، ہائے میرے سر کا
درد اور باقی حدیث بیان کی بخاری۔ فوائد، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد ہوا، جس کا اظہار انہوں نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سر بھی درد کی شدت سے پھٹا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ درد و تکلیف کی شدت کا زبان سے اظہار جائز ہے، اگر مقصد اللہ سے ناراضی کا یا جزا فضا کے اظہار کا نہیں ہے۔ قاسم محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی حضرت عائشہ کے برادر زاد بھتیجے ہیں، یہ مدینے کے مشہور فقہائے سبع میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ باب نمبر 150، قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 917، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد حاکم، امام حاکم نے اسے صحیح اسناد کہا ہے۔ فوائد، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے اور مومن یقیناً جنتی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے مرحلے میں ہی جنت میں چلا جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد دوسرے مرحلے میں جائے گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح توحید اور اس کے تقاضوں کو بھی اگر وہ سمجھنے اور شرک سے اجتناب کرنے والا ہوگا تب جنت میں جائے گا، ورنہ بہت سے نام نہاد کلمہ گو شرک سری میں مبتلا ہے، وہ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 918، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ فوائد، مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ ہو، اور تلقین کا مطلب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھ لے۔ ان کو پڑھنے کی تلقین نہ کی جائے کیونکہ اس طرح کرنے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں انکار نہ کر دے جس سے کفر لازم آ سکتا ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو درست قرار نہیں دیا اور لکھا ہے کہ تلقین کا مطلب یہی ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ تفصیل اور دلیل کے لیے دیکھیے احکام الجنائز باب تلقین المیت۔ باب نمبر 151، مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کہا جائے۔ حدیث نمبر 919، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے جبکہ قبض روح کے بعد ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھی جیسے کسی کی تعاقب میں ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، پھر فرمایا بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، بس ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہی کی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور اس کے درجے مہدیین میں بلند فرما، اور اس کے بعد اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بن جا اور ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے، اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما۔ مسلم۔ فوائد، فرسٹ، انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کے تعاقب میں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسی مجالس میں بد دعا نہ کی جائے کیونکہ وہاں موجود فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اہل علم و فضل کو چاہیے کہ وہ میت والے گھر میں آئے اور میت کے لیے مغفرت کی اور متعلقین کے لیے صبر جمیل اور دیگر امور خیر کی دعا کرے، اس سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے میت کو نفع پہنچتا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد مرنے والے کے گھر آ کر تعزیت کرنا اور دعا کرنا ایک مسنون عمل ہے، جس کی جائز بلکہ سنت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ باہر دریا صفے بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، ان ایام میں لوگ آتے ہیں اور گھڑی گھڑی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ طریقہ مسنون نہیں اور نہ اس موقع پر فاتحہ پڑھنے ہی کا کوئی جواز ہے۔ اس لیے اس رواج سے بچتے ہوئے مذکورہ سنت طریقے سے دعا کرنی چاہیے، میت کے لیے بھی اور اس کے ورثاء کے لیے بھی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا کرنا ہے، کیونکہ طریقہ نبی اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم یہی ہے۔ باب نمبر 152، میت کے پاس کیا کہا جائے اور جس کے گھر موت کا حادثہ ہوا ہے وہ کیا کہے۔ حدیث نمبر 920، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو بھلی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ بس میں نے انہی الفاظ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ مسلم نے اسی طرح جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ شک کے ساتھ روایت کیا ہے، البتہ ابو داؤد وغیرہ نے بغیر شک کے المیت کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی جب تم میت کے پاس آؤ۔ فوائد: ورثاء میت کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کے خلا کو پر کرنے کے لیے مسنون دعا پڑھا کرے تاکہ انہیں بدل ہی نہیں نعم البدل ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔